ناظرین و سامعین کرام، تاریخ کے اس نئے باب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بحری ملوک کون تھے، ان کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مصر میں ایوبی سلاطین کے بعد بحری ملوک کی حکومت قائم ہوئی، جن کا دور اقتدار 1250 سے 1517 تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سلاطین دراصل ترک غلام تھے جو آخری ایوبی حکمران الملک الصالح کے محل کے محافظ اور ذاتی فوج پر مشتمل تھے۔ چونکہ ان کے رہائشی مکانات دریائے نیل کے ایک جزیرے پر واقع تھے، اس لیے انہیں بحری ملوک کہا گیا۔ الملک الصالح کے جانشین کمزور تھے، چنانچہ اس کے طاقتور سپہ سالار عزاء الدین ایبک نے اقتدار سنبھال لیا اور 1250 سے 1257 تک حکومت کی۔ اس کے بعد اس کے نائب سیف الدین قطز نے ایبک کے بیٹے کو معزول کر کے خود سلطنت سنبھال لی۔ اسی کے عہد میں ہلاکو کی منگول افواج بغداد کو تباہ کرنے کے بعد شام کی جانب بڑھیں۔ ہلاکو نے قطز کو دھمکی آمیز خطوط بھیجے، جنہیں قطز نے قتل کروا دیا۔ 1260 میں دونوں افواج کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں قطز کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس نے منگولوں کو شکست دی۔ ہزاروں تاتاری سپاہی اور ان کے کئی سردار مارے گئے۔ اس فتح کے بعد قطز اور بیبرس کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں قطز قتل ہوا اور بیبرس سلطان بن گیا۔ بیبرس نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار بلکہ ایک باصلاحیت حکمران بھی ثابت ہوا۔ اس نے صلیبی طاقتوں اور حشیشین فرقے کی کمر توڑ دی اور منگول سیلاب کو مصر اور دیگر اسلامی علاقوں میں پھیلنے سے روک دیا۔ اس نے فوجی اور انتظامی اصلاحات نافذ کیں، نہریں کھدوائیں، بندرگاہیں درست کروائیں اور دمشق سے بغداد تک تیز رفتار ڈاک اور کبوتر کے ذریعے پیغام رسانی کا نظام قائم کیا۔ اپنی سلطنت کو مذہبی جواز فراہم کرنے کے لیے اس نے عباسی خاندان کے ایک فرد کو مصر بلا کر 1261 میں خلیفہ مقرر کیا۔ یوں خلافت عباسیہ کی ایک علامتی شاخ مصر میں قائم ہو گئی۔ یہ خلافت دراصل مملوک سلاطین کے ہاتھوں میں ایک رسمی ادارہ تھی۔ مملوک سلطنت مصر و شام میں تقریباً 267 برس تک قائم رہی۔ 1517 میں عثمانی سلطان سلیم نے مصر فتح کیا اور خلافت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ تھی آج کی ہماری بحری مملوک پر ایک ہسٹوریکل ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔